مسجد الحرام مکۃ المکرمہ اور مسجد النبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لیے ہمارے سوشل نیٹ ورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے۔ خطبہ جمعہ مسجد النبوی، تاریخ 15 شوال 1447 ہجری بمطابق 3 اپریل 2026 عیسوی۔ موضوع دعا کی اہمیت۔ خطیب فضیلت الشیخ عبداللہ البعیجان حفظہ اللہ، ترجمہ انیس الرحمن نظام الدین۔ بے شک تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، ہم اس کی حمد بیان کرتے ہیں، اس سے مدد مانگتے ہیں اور ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں اپنے نفسوں کی برائیوں اور اپنے برے اعمال سے۔ جسے اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں، اور جسے وہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اللہ نے انہیں تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، پھر ان کے ذریعے شرح صدر عطا کیا، عقلوں کو روشن کیا، اور ان کے ذریعے اندھی آنکھوں، بہرے کانوں اور بند دلوں کو کھولا۔ اللہ تعالیٰ تا قیامت ان پر، ان کے آل و اصحاب پر خوب رحمت اور خوب سلامتی نازل فرمائے۔ اما بعد، بے شک سب سے سچی بات اللہ کی کتاب ہے، اور سب سے مضبوط کڑا کلمہ تقویٰ ہے، اور سب سے بہتر ملت ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہے، اور سب سے عمدہ بیان اللہ کا کلام ہے، اور سب سے بہتر طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اور سب سے برے کام دین میں نئی ایجاد کردہ چیزیں ہیں، اور ہر ایجاد کردہ چیز بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ اللہ کے بندو، اللہ سے ڈرو ان چیزوں میں جن کا اس نے حکم دیا ہے، اور ان چیزوں سے باز آ جاؤ جن سے اس نے منع کیا اور روکا ہے۔ اللہ کا فرمان ہے، ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ اور فرمایا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سیدھی سچی بات کرو، اور وہ تمہارے لیے تمہارے کام درست کر دے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے اس نے بڑی کامیابی حاصل کر لی۔ لوگوں، بے شک انسان اپنے رب اور مولا کا محتاج اور ضرورت مند ہے۔ وہی ہے جس نے اسے پیدا کیا، اسے درست کیا، اس میں روح پھونکی اور اسے زندہ کیا، اسے رزق دیا، اس پر نوازش کی اور اسے غنی بنایا، اسے کھانا کھلایا، پانی پلایا، اس کی ستر پوشی کی اور اسے کپڑا پہنایا، اسے شفا دی اور عافیت بخشی۔ اللہ کا فرمان ہے، اور جب سمندر میں تمہیں تکلیف پہنچتی ہے تو جنہیں تم پکارتے ہو وہ گم ہو جاتے ہیں سوائے اللہ کے۔ اور فرمایا، اور زمین پر چلنے پھرنے والے جتنے جاندار ہیں سب کا رزق اللہ کے ذمے ہے، اور وہی ان کے رہنے سہنے کی جگہ کو جانتا ہے اور ان کے سونپے جانے کی جگہ کو بھی۔ سب کچھ واضح کتاب میں موجود ہے۔ اللہ کے بندو، دعا کرنے والوں کی دعاؤں کو قبول کرنے اور پریشان حال لوگوں کی حاجت پوری کرنے کی طاقت رب العالمین کے سوا کسی میں نہیں۔ وہی ہے جو ہر سائل کی دعا قبول کرتا ہے اور ہر امید لگانے والے کو عطا کرتا ہے۔ اس کے خزانے کم نہیں ہوتے اور جو کچھ اس کے پاس ہے وہ ختم نہیں ہوتا۔ لوگوں کی طلب کا کوئی شمار نہیں اور نہ ہی ان کی کوئی حد ہے، اور صرف اللہ ہی ان کا احاطہ کر سکتا ہے۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے میرے بندو، میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کر دیا ہے اور تمہارے درمیان بھی اسے حرام قرار دیا ہے، لہٰذا تم آپس میں ظلم نہ کرو۔ اے میرے بندو، تم میں سے ہر شخص گمراہ ہے سوائے اس کے جسے میں ہدایت دوں، سو تم مجھ سے ہدایت مانگو، میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ اے میرے بندو، تم میں سے ہر شخص بھوکا ہے مگر جسے میں کھانا کھلا دوں، سو تم مجھ سے کھانا مانگو، میں تمہیں کھانا کھلاؤں گا۔ اے میرے بندو، تم میں سے ہر شخص ننگا ہے مگر جسے میں کپڑا پہنا دوں، بس تم مجھ سے کپڑا مانگو، میں تمہیں کپڑا پہناؤں گا۔ اے میرے بندو، تم رات دن خطائیں کرتے ہو اور میں سارے گناہ معاف کرتا ہوں، سو تم مجھ سے مغفرت طلب کرو، میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ اے میرے بندو، تم مجھے نقصان پہنچانے کی طاقت نہیں رکھتے کہ مجھے نقصان پہنچا سکو، اور نہ ہی تم مجھے نفع پہنچانے کی طاقت رکھتے ہو کہ مجھے نفع پہنچا سکو۔ اے میرے بندو، اگر تم اول سے آخر تک اور انس سے جن تک سب مل کر تم میں سے ایک انتہائی متقی انسان کے دل کے مطابق ہو جائیں تو اس سے میری بادشاہت میں کوئی اضافہ نہیں ہو سکتا۔ اے میرے بندو، اگر تم اول سے آخر تک اور انس سے جن تک سب مل کر تم میں سے سب سے فاجر آدمی کے دل کے مطابق ہو جائیں تو اس سے میری بادشاہت میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ میرے بندو، اگر تم اول سے آخر تک اور ان سے جن تک سب مل کر ایک کھلے میدان میں کھڑے ہو جائیں اور مجھ سے مانگے اور میں ہر ایک کو اس کی مانگی ہوئی چیز عطا کر دوں تو اس سے میرے پاس جو کچھ ہے اس میں اتنی بھی کمی نہیں ہوگی جتنی کہ سوئی کو سمندر میں ڈبو دینے سے ہوتی ہے۔ اے میرے بندو، یہ تمہارے اعمال ہیں جنہیں میں نے تمہارے لیے شمار کر رکھا ہے، پھر میں تمہیں ان کا پورا پورا بدلہ دوں گا۔ تو جسے بھلائی ملے وہ اللہ کی تعریف کرے، اور جس سے بھلائی کے سوا ملے تو وہ اپنے سوا کسی اور کو
ملامت نہ کرے۔ لوگوں، دعا ہی عبادت ہے اور یہ قربتوں میں سب سے بڑی قربت اور طاعتوں میں سب سے عظیم طاعت ہے۔ اس کی شان بلند ہے اور نفع وسیع ہے۔ یہ نعمتوں کے حصول کا سب سے نفع بخش ذریعہ اور بلاؤں کو دور کرنے کا سب سے ٹھوس وسیلہ ہے۔ دعا حاجات و مقاصد کے حصول، درجات کی بلندی اور ہر بھلائی کو پانے اور ہر ناپسندیدہ چیز اور برائی کو دور کرنے کا سب سے بڑا راستہ ہے۔ دعا مصیبت کے وقت مومن کا مونس ہے اور مشکلات کی شدت میں اس کی تسلی کا سامان ہے۔ دعا سے مظلوم کو مدد ملتی ہے کیونکہ اس کی دعا اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ دعا سے حاجتیں پوری ہوتی ہیں اور بلا اور عذاب ٹل جاتے ہیں، اور دعا ہی ہے جو تقدیر کو ٹال دیتی ہے۔ سنو، دعا کے ذریعے اللہ کی پناہ میں آ جاؤ، کیونکہ اللہ کو دعا سے بڑھ کر کوئی چیز عزیز نہیں۔ ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھاؤ اور اخلاص و یکسوئی کے ساتھ اللہ سے دعا کرو۔ اللہ کا فرمان ہے، اپنے رب کو گڑ گڑا کر اور چپ کے پکارو۔ یہ محرومی اور نقصان ہے کہ بندہ اپنے رب سے اپنی حاجت مانگنے سے بے رغبت ہو، حالانکہ اللہ نے اسے مانگنے کا حکم دیا ہے اور قبول کرنے کا وعدہ کیا ہے، اور وہ نہایت کریم، رحیم، غنی، قادر اور عظیم ہے۔ اس کے دروازے بند نہیں ہوتے اور اس کے دونوں ہاتھ کھلے ہیں، وہ جیسے چاہے خرچ کرتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا ہاتھ بھرا ہوا ہے، رات اور دن کا خرچ کرنا اسے کم نہیں کرتا۔ اور فرمایا، کیا تم نے دیکھا آسمانوں اور زمین کی پیدائش سے اب تک وہ کتنا خرچ کر چکا ہے، لیکن اس سخاوت سے جو کچھ اس کے ہاتھ میں ہے اس میں کوئی کمی نہیں آئی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن عظیم میں برکت عطا فرمائے اور اس میں موجود آیات اور ذکر حکیم سے مجھے اور آپ سب کو نفع پہنچائے۔ میں وہ بات کہتا ہوں جو آپ سن رہے ہیں، اور میں اللہ سے اپنے لیے، آپ کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے ہر گناہ کی مغفرت طلب کرتا ہوں۔ آپ بھی اس سے مغفرت طلب کریں، بے شک وہ بہت معاف کرنے والا، نہایت مہربان ہے۔ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، اس کے احسان پر، اور اس کا شکر ہے اس کی توفیق اور اس کے انعام پر۔ میں اس کی شان کی عظمت بیان کرتے ہوئے گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں جو اس کی رضا کی طرف بلانے والے ہیں۔ اللہ ان پر اور ان کے آل و اصحاب پر خوب رحمت و سلامتی نازل فرمائے۔ اللہ کے بندوں، بے شک اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی ضرورتیں پوری کر کے ان پر احسان کیا، انہیں دعا کا حکم دیا اور ان سے قبولیت کا وعدہ کیا، اور اللہ نے جسے چاہا اسے دعا کی توفیق دی۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، اور تمہارے رب نے فرمایا، مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا، اور فرمایا، اور جب بندے میرے بارے میں تم سے پوچھے تو کہہ دو کہ میں قریب ہوں، میں دعا کرنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ لہذا لوگوں کو چاہیے کہ وہ میری بات مانے اور مجھ پر ایمان رکھیں تاکہ وہ راہ راست پائیں۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روئے زمین پر جو بھی مسلمان اللہ سے دعا کرتا ہے، اللہ اسے وہ عطا کرتا ہے یا اس کے بدلے اس سے کوئی برائی ٹال دیتا ہے، جب تک کہ وہ کسی گناہ یا قطع رحمی کی دعا نہ کرے۔ اس پر ایک آدمی نے کہا، پھر ہم بہت زیادہ دعا کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو اللہ بہت زیادہ دے گا۔ لوگوں، افضل اوقات کو تلاش کرو کیونکہ وہ قبولیت کے لیے زیادہ مناسب اور مانگنے کے لیے زیادہ بہتر ہیں، اور بندہ اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہوتا ہے، لہٰذا سجدے میں زیادہ دعائیں کرو۔ جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی ہے کہ جو مسلمان اس میں اللہ سے کوئی بھلائی مانگے تو وہ اسے ضرور عطا کرتا ہے۔ رات کے تہائی حصے میں اللہ آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے اور فرماتا ہے، کوئی دعا کرنے والا ہے کہ میں اس کی دعا قبول کروں، کوئی مانگنے والا ہے کہ میں اسے عطا کروں، اور اذان و اقامت کے درمیان کی دعا بھی رد نہیں ہوتی، اور شب قدر قبولیت کے لیے سب سے زیادہ لائق ہے۔ مقبول دعاؤں میں سے ہے روزے دار کی دعا، مسافر کی دعا، مظلوم کی دعا، والدین کی دعا، مجبور کی دعا، نیک آدمی کی دعا، اور مسلمان کی اپنے بھائی کے لیے اس کی پیٹھ پیچھے کی گئی دعا۔ اللہ کے بندو، دعا عبادت ہے، لہذا دعا میں پورے اخلاص کے ساتھ صرف اللہ وحدہ لا شریک کی طرف رجوع کرو۔ اسے خوشحالی میں یاد رکھو، وہ مصیبت اور تنگی میں تمہارے ساتھ ہوگا۔ آسودگی کی حالت میں اس کے ساتھ رہو، وہ تنگی کی حالت میں تمہارے ساتھ ہوگا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں، میں ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سوار تھا تو آپ صلی اللہ علیہ
وسلم نے فرمایا، اے لڑکے، بے شک میں تمہیں چند اہم باتیں بتلا رہا ہوں، تم اللہ کے احکام کی حفاظت کرو، وہ تمہاری حفاظت فرمائے گا، تم اللہ کے حقوق کا خیال رکھو، اسے تم اپنے سامنے پاؤ گے، جب تم کوئی چیز مانگو تو صرف اللہ سے مانگو، جب تم مدد چاہو تو صرف اللہ سے مدد چاہو، اور یہ بات جان لو کہ اگر ساری امت بھی جمع ہو کر تمہیں کچھ نفع پہنچانا چاہے تو وہ تمہیں اس سے زیادہ کچھ بھی نفع نہیں پہنچا سکتی جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے، اور اگر وہ تمہیں کچھ نقصان پہنچانے کے لیے جمع ہو جائے تو اس سے زیادہ کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتی جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے۔ قلم اٹھا لیے گئے اور تقدیر کے صحیفے خشک ہو گئے۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جسے یہ پسند ہو کہ مصیبتوں اور مشکلات کے وقت اللہ اس کی دعا قبول فرمائے تو وہ خوشحالی میں کثرت سے دعائیں کرے۔ اللہ کے بندو، دعا کی قبولیت کے اسباب میں سے ہے سچی نیت سے اللہ کی پناہ میں آنا، گڑ گڑانا، خشوع و خضوع اور عاجزی اختیار کرنا، اور دعا میں حد سے تجاوز نہ کرنا، یعنی نہ اپنے اوپر بد دعا کرے، نہ اپنی اولاد پر، نہ اپنے مال پر، اور تم میں سے کوئی ظلم یا گناہ کی دعا نہ مانگے اور نہ قطع رحمی کی دعا کرے، اور جب کوئی دعا کرے تو اپنی آواز پست رکھے اور عزم و یقین کے ساتھ دعا مانگے۔ مسلمان پر لازم ہے کہ وہ دعا کرنے میں خوب محنت کرے اور یقین رکھے کہ اللہ تعالیٰ اسے قبول فرماتا ہے، سنتا ہے اور قبولیت سے نوازتا ہے، کیونکہ اس نے اس چیز کا وعدہ کیا ہے اور وہ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اللہ سے دعا مانگو اور اس یقین کے ساتھ مانگو کہ تمہاری دعا ضرور قبول ہوگی، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ غفلت اور لہو و لعب میں مبتلا دل سے دعا قبول نہیں کرتا۔ پھر درود و سلام بھیجو اس پر جس پر اللہ نے تمہیں درود و سلام بھیجنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ کا ارشاد ہے، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھیجتے رہو۔ اے اللہ، رحمت، سلامتی اور برکت نازل فرما اپنے بندے اور رسول محمد پر اور ان کے آل و صحاب پر، اور اے اللہ تو راضی ہو جا ان کے خلفائے راشدین سے اور ان لوگوں سے جنہوں نے تا قیامت اچھی طرح ان کی پیروی کی۔ اے اللہ، اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما اور اپنے موحد بندوں کی نصرت فرما۔ اے اللہ، اس ملک کو اور مسلمانوں کے تمام ممالک کو امن و اطمینان والا بنا۔ اے اللہ، مسلمانوں کے حالات درست فرما دے۔ اے اللہ، ان کے درمیان باہمی تعلقات درست فرما، انہیں حق پر متحد کر دے۔ اے اللہ، ہمارے ملک میں امن و امان اور استحکام کو ہمیشہ قائم و دائم رکھ، اسے ہر برائی اور ناپسندیدہ چیز سے محفوظ رکھ، اسے سلامتی، خوشحالی اور اطمینان کا ملک بنا، اسے فتنوں اور جنگوں کے شر سے بچا، اس کے خلاف سازش کرنے والوں اور چال بازوں کی چالوں کو ناکام بنا۔ اے اللہ، ہماری سرحدوں کی حفاظت فرما، ان پر موجود ہمارے فوجیوں کو توفیق دے، ان کے نشانے درست کر، ان کے قدم جمع دے، انہیں مضبوط ڈھال بنا اور ان کے دشمنوں پر انہیں فتح عطا فرما۔ اے اللہ، تمام مسلمانوں کے ممالک کو ہر برائی سے محفوظ رکھ اور ان پر امن و سلامتی اور استحکام کی نعمت قائم رکھ۔ اے اللہ، ہمیں ہمارے وطنوں میں امن عطا فرما، ہمارے سربراہان اور حاکموں کی اصلاح فرما۔ اے اللہ، ہمارے حاکم خادم حرمین شریفین کو اپنی توفیق سے نواز اور اپنی تائید سے ان کی مدد فرما۔ اے اللہ، انہیں صحت و عافیت عطا فرما۔ اے رب العالمین، اے اللہ، انہیں اور ان کے ولی عہد کو اس چیز کی توفیق دے جو تجھے پسند ہے اور جس سے تو راضی ہو۔ اے دعا سننے والے، اے اللہ، ہم سے قبول فرما، بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے، ہم پر رحم فرما، بے شک تو ہی توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ اے اللہ، رحمت، سلامتی اور برکت نازل فرما محمد پر اور ان کی پاکیزہ آل پر اور ان کے نیک صحابہ پر، اور ہمیں ان کے ساتھ اپنی رحمت میں شامل فرما، اے غلبہ والے، اے بخشنے والے۔